النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ قریب ہیں بالمؤمنین ایمان والوں کو من انفسہم ان کی جانوں سے وازواجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم ایمان والوں کی مائیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار بعضهم بعض اولا ببعض قریب ہیں بعض کے ساتھ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں من المؤمنین بنسبت ایمان والوں کے والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کے الا مگر ان تفعلوا یہ کہ تم کرو الی اولیائکم اپنے دوستوں سے معروفا نیکی کا کام کان ذالک فی الکتاب مسطورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی. وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا من النبیین تمام نبیوں سے میثاقہم ان کا وعدہ وَمِنْكَ اور اے میرے نبی آپ سے بھی وعدہ لیا وَمِن نُوحٍ اور حضرت نوح علیہ السلام وَإِبْرَاهِيمَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وَمُوسَى وَعِيسَى بن مریم اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب سے وعدہ لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لیا ان سے میثاقا غلیظا سخت وعدہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ پوچھا جائے سچوں سے سچائی کے بارے میں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاباً علیما عذاب دکھ دینے والا. کل کی درس میں آپ نے سنا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہیے. ایک کام وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کافروں منافقوں کی بات نہ مانیے. اللہ سے ڈریے کافروں منافقوں کی بات نہ مانیے. اور دوسرا حکم دیا جو وحی کی جاتی ہے وَاتَّبِعْ اس کے پیچھے پیچھے چلے. اور چوتھا حکم دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہر کام میں بھروسہ کس پہ رکھیں اللہ پہ رکھیں. چار کام کرنے کا حکم دیا. اور رواج کیا تھے؟ ایک رواج یہ چل رہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دو دل ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ غلط فہمی نکال دو کسی کے دو دل نہیں. ایک اور رواج یوں چل رہا تھا کسی نے اپنی بیوی کو ماں بہن کے دیا تو پھر کہنے والا کہتا ہے یہ تیری ماں ہی بن گئی گھر سے نکالو کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے. ماں بہن کہنے سے وہ ماں بنتی نہیں ہے. جب اس نے غلط کہہ دیا تو اس کا حل ہے نا زہار ادا کرے کفارہ ادا کرے تو بیوی بن جائے گی ماں تو نہیں بنتی. اور تیسرا رواج کیا تھا کسی نے کسی کو کہہ دیا تو میرا بیٹا ہے تو بس پھر اس کو وراثت دینی پڑتی. تو اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے. کسی کو صرف بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بنتا نہیں ہے تو وراثت کیسے دو گے. آج کی آیت میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین. یہ مسئلے آپ کو کس کی برکت سے ملے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مل رہے ہیں. اتنا فائدہ تمہیں اس لیے مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جن کی برکت سے تمہیں اتنی بڑی دولت ملی ان کا مقام بھی سمجھو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ہمیں ماں باپ اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب قرآن سنو، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا، زیادہ قریب ہے ہمیں، زیادہ پیارے ہیں ہمیں، بالمؤمنین، ایمان والوں کو، من انفسہم، ان کی جانوں سے۔ جان اتنی قریب نہیں جتنے ہمیں ایمان کی وجہ سے محمد الرسول اللہ قریب ہیں، اس طرح قریب ہیں۔ اللہ کے حبیب کا طریقہ آ جائے، ادھر میرے دل کی خواہش آ جائے، میں خواہش قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ جان سے بھی قریب ہے۔ والد کی بات آ گئی کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد 40 دن میرے لیے کسی غریب کو روٹی دینا ہے، 40 دن ترتیب، 40واں مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی کہ مرنے کے بعد 3 دن تک غم ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، پھر کوئی رواج نہیں۔ اب والد کی بات مانو تو نبی علیہ السلام کا طریقہ رہتا ہے، نبی علیہ السلام کی بات مانو تو والد کا طریقہ رہتا ہے۔ تو ہم نے کہا نا، جان سے بھی اور ماں باپ سے بھی اولاد سے بھی زیادہ قریب ہونا ہے۔ باپ کی بات چھوڑ دی، محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ عمل کیا، جنازہ پڑھیں گے، 3 دن تک دعا کریں گے، پھر کوئی جمعرات نہیں، کوئی 40ویں نہیں، کوئی ہلسکات نہیں، ٹھیک ہے رہو نا، بس بات شریعت کی ہے۔ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا، زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین، ایمان والے لوگوں کو، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر، ماں باپ سے آپ زیادہ پیارے ہیں، بچوں سے آپ زیادہ پیارے ہیں، لیکن جان تو ہر بندے کو اپنی عزیز ہوا کرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھے جان سے آپ پیارے نہیں ہیں، بقایا ہر چیز سے آپ پیارے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کی یہ بات سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر، ایمان اس وقت ہوگا جب جان سے بھی مجھے عزیز مانیں گے۔ مسئلہ سن لیا نا؟ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے حبیب، جان کی بات کرتا ہوں تو پھر میں یوں کہوں گا، گرمی کے موسم میں جو انسان کو پیاس لگتی ہے اور پانی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، گرمی کے موسم کے ٹھنڈے پانی سے بھی آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں۔ تو پانی اپنی جان کو لگتا ہے، تو جب پانی سے بھی آپ زیادہ عزیز ہیں تو یوں سمجھو جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب بات ہوئی نا عمر، ایمان ایمان ہوگی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کو، من انفسہم، ان کی جانوں سے۔ حدیث بھی سن لو، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، من ولدہ والناس اجمعین، جان سے، اولاد سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرے گا تو ایماندار نہیں ہوگا۔ جب ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ ایماندار ہوگا۔ دوسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی، اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کی جو جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ میں محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ ساری خواہشوں کو اگر میرے طریقے کے مطابق لائے گا تو پھر یہ کہہ سکتا ہے میں ایماندار ہوں، نہیں، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کا مقام بہت بڑا۔ صحابی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھنے والوں نے لکھا ہے 250 سال عمر تھی جب ایمان قبول کیا تو یہودیوں نے دوڑایا اس کو کہ کس پہ ایمان قبول کیا ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ کیسے پیغمبر ہیں، وہ پیشاب کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور یوں کہہ دو گندی گندی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، پیشاب کا طریقہ بتاتے ہیں نا کہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹ بھی نہیں کرنا، مسئلہ، اور قبلے کی طرف تھوکنا بھی نہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو جب مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگی، اللہ کے پیغمبر،
یہودیوں نے تو میرے اوپر قابو پا لیا تھا. انہوں نے کہا کیسا پیغمبر ہے، گندی چیزیں بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ، یعنی پیشاب چیزوں کا نام لے کے بتاتا ہے کہ ایسا کرنا ایسا نہ کرنا. اور یہاں تک کہ استنجا کرنے کی بھی طریقے بتاتا ہے کہ بھائی جو کسی چیز کی خوراک ہو اس کے ساتھ استنجا خشک نہ کرنا. جس طرح ہڈی ہے، اب ہڈی کے ساتھ انسان اگر پیشاب خشک کرتا ہے تو یہ جنات کی خوراک ہے. اس سے بھی روکا پیارے پیغمبر نے. اور نجاست کے ساتھ بھی، چونکہ نجاست خود گندی چیز ہے، تو ان چیزوں کا بھی تذکرہ کر. آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ سکھائیں تو پھر کون سکھائے گا یار، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. تو نبی علیہ السلام کے الفاظ سنو. آپ نے ٹھیک کہا سلمان، انا بمنزل الوالد، میں آپ کے لیے بمنزل والد کی ہوں. اور والد کا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنا ہوتا ہے. میرا مقام والد کی جگہ ہے. اور آپ 250 سال عمر والے ہیں، لیکن آپ کا مقام میرے سامنے لڑکے کے ہے، بچے کے ہے، اولاد کے ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کا مقام اللہ نے بیان کیا قرآن میں. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم، مسلمانوں کی مائیں ہیں. کس طرح مائیں؟ کہتے ہیں نا امہات المؤمنین، ام سلمہ. تو یہ جتنی بھی نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئی ہوئی ازواج ہیں، 13 بیویاں مشہور ہیں. 11 2 پہلے گزری اور 11 بیک وقت گھر میں موجود، اور ان میں 2 فوت ہو گئی تو 9 موجود تھی. 13 کا قول ملتا ہے، 11 کا اتفاق ہے، اور 9 گھر میں بیک وقت موجود تھی. تو یہ ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں، ان کو مسلمانوں کے لیے احترام کی ایک وجہ بتائی کہ احترام کے لحاظ سے ایسے ہیں جیسے ماں کا احترام کرتا ہے انسان. وہ ازواجہ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں امہاتہم، مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس لحاظ سے بھی مائیں ہیں کہ احترام ہے. کس طرح احترام ہے؟ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. اور اس لحاظ سے ایک فرق بھی ہے کہ ہم اپنی ماں کے سامنے جاتے ہیں تو پردہ نہیں کرتے، ماں جو ہوئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے سامنے صحابہ نہیں جاتے تھے، پردہ کیا کرتے تھے کہ امتیوں کا پردہ ہے. تو ایک لحاظ سے فرق بھی ہے اپنی ماں میں اور روحانی ماں میں. ہماری ماں جسمانی ماں اور روحانی ماں نبی علیہ السلام کی بیویاں، فرق بھی ہے. احترام میں دیکھو ایک ہے نکاح ان سے بھی جائز نہیں، ان سے بھی جائز نہیں. اور ایک فرق بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے پردہ ہے اور اپنی ماں سے پردہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے رہا ہوں نا؟ کس طرح پردہ ہے؟ نبی علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے، دروازے کو دستک ہوئی، باہر سے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی بولا کہ اللہ کے حبیب میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قوما وقت جواب، ام سلمہ میمونہ سائڈ پہ ہو جائے، صحابی ملنے آ رہا ہے. تو وہ جو 2 بیویاں تھیں وہ بول پڑے، کہنے لگی اللہ کے حبیب الیس هو رجل اعمى، وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتا. یعنی وہ جو آنے والا ہے وہ نابینا ہے، ہم ان کو نظر نہیں آ رہے، تو آپ ہمیں اٹھا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ رہے ہیں، آپ ادھر سے اٹھ جائیں، پردہ کر لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ آنکھوں سے اندھا ہے، آپ کو نہیں دیکھ سکتا، تو آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہیں نا، آپ پر بھی تو پردہ ہے. پتہ چل گیا عورت پر پردہ ہے کہ مرد کو نہ دیکھے، مرد پر پردہ ہے کہ عورت کو نہ دیکھے. یہ عبداللہ بن مکتوم نابینا بھی تھا، اور یہ ام المؤمنین ازواج مطہرات میں سے ماں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اپنی ماں کے سامنے جاؤ تو کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات کے سامنے جانے میں کیا تھا؟ پردہ تھا. یہ فرق بھی ہے. اپنی ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. کس طرح اپنی ماں کی بیٹی؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا باپ نے دوسری شادی کر دی، تو اب اس کی جو بیٹی ہے میری حقیقی بہن تو نہیں لگی، لیکن نکاح جائز ہوتا ہے. نکاح جائز نہیں ہوتا. لیکن جو روحانی ماں ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں، ان کی بیٹیاں فاطمہ ہیں، علی کا نکاح ہوا ہے، کوئی رقیہ ہے اور کلثوم ہیں اور ساتھ زینب ہیں، امتیوں کے نکاح ہوئے. تو فرق بھی ہے ایک لحاظ سے، نہ سمجھے تو بعد میں پوچھتا ہوں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں کیا ہیں؟ مائیں ہیں مسلمانوں کی. نبی علیہ السلام دنیا سے چلے جا چکے ہیں،
لیکن کسی بیوی کا بعد میں کسی امتی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، یہی نبی علیہ السلام کی عزت بھی ہے اور یہی امہات المومنین کا نتیجہ ہے۔ تیسرا مسئلہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار نبی علیہ السلام کے جو ہیں بعض ان کے بعض کے قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی اس وقت مہاجرین میں سے کوئی بھی ہوتا ہجرت کر کے جب مدینے آتا تو مدینے والا انصاری اس کو اپنی جائیداد میں جگہ دیتا، انصاری کو اپنی وراثت کے اندر مہاجر کو جگہ دینا ضروری تھا کہ تو اس کو اپنا حصہ دے، یہ ہجرت کر کے آیا ہے۔ جب یہ آیت آئی تو اللہ کریم نے فرمایا میراث کے لیے وراثت کے لیے رشتہ ہونا ضروری ہے، ہجرت اور ایمان ضروری نہیں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار بعضهم بعض اولا ببعض بعض کے قریب ہیں، کدھر ہیں اللہ؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں بھی ہیں اور اس قرآن میں بھی۔ من المؤمنین بنسبت ایمان والوں کی، والمہاجرین مہاجرین کی، ہاں الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اگر تم نیکی کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا کام کرو تو کر سکتے ہو۔ دوستانہ طور پر آدمی کہہ دے یہ ہجرت کر کے میرے پاس آیا ہے، میں اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دیتا ہوں، فرض نہیں ہے، دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، دے سکتا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں، قرآن میں، لوح محفوظ میں مستورا لکھی ہوئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاقہم وعدہ، وَمِنْکَ اور میرے حبیب آپ سے بھی میں نے لیا، وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا، وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَى وَعِیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے سے بھی وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سب سے ہم نے سخت وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ دو وعدے مشہور ہیں۔ ایک وعدہ اللہ نے روحوں کو سامنے کر کے اللہ نے وعدہ لیا، ابھی جان نہیں دی، روحیں سامنے دی، تو اللہ نے کہا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحوں نے کہا بلا تو ہمارا رب ہے۔ تو یوں سمجھو ہم سب کی روحوں نے اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا کہ تجھے رب مانیں گے، اور دو قنوت پڑھنا یہی تعریف ہے انشاءاللہ۔ یہ دو قنوت جو صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے نا یہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ سمجھ کے پڑھنے کیا مطلب؟ کہ بھی جو رہا ہے عمل بھی زندگی میں وہی کر رہا ہے، یہ صحیح اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر کے کہا میرا ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، تم نبی بھی ہو لیکن زندگی میں آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ کے ان کی شریعت کی تابعداری کرنا۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا، پہلے اپنے حق میں لیا کہ میرا ہو، پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لیا۔ سارے نبیوں نے کہا ربا وعدہ ہے اگر ہماری زندگی میں محمد الرسول اللہ آ جائیں اپنی نبوت قربان کر لیں گے، محمد الرسول اللہ کو قبول کر لیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ اللہ کو تو پتہ تھا کس کی زندگی میں آئے گا، لیکن اللہ نے عزت تو بچانی تھی۔ آدم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئے، نوح علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں محمد الرسول اللہ نہیں آئے، اور جب آخر میں آئے اور یوں سمجھو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے پھیلائیں گے۔ تو یہ وعدہ کس پہ سچا ہو گیا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وعدہ اللہ نے لیا سب سے، سچا کر دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن قرآن ہمیں یوں سبق دکھاتا ہے سارے نبیوں سے اللہ نے اس لیے وعدہ لیا سارے نبیوں کو پتہ چل جائے ہم بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے پاس بھی بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن واہ واہ ایک وہ ہستی بھی آئے گی جس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ ان کا تابعدار بنا رہا ہے۔ بیت المقدس میں اللہ نے ساری نبیوں کی روحوں کو اس لیے پیچھے کھڑا کیا، جسم تو کہاں ہے آپ کو معلوم ہے، آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، پھر کسی نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، چلتے 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 سب کی ہیں، لیکن اللہ نے سب کی روحوں کو جہاں روح جاتی ہے نا وہاں سے اللہ نے لیین سے اکٹھا کیا اور سارے روحوں کو جسم دے دیا۔ کس نے دیا جی بولو؟ کون پوچھے اللہ؟ اور جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس دنیا میں ہے، اور امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ نہیں میرے پیچھے کون کھڑا ہے، سلام پھیر کے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں آدم صفی اللہ ہوں، سب سے پہلا پیغمبر ہوں، اللہ نے میری توبہ یوں قبول کی، کہا الحمدللہ، کہا
کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، میں نوح نجی اللہ ہوں، میرا بیٹا اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ کشتی پہ سوار نہیں ہوا، اس کی بھی ہلاکت ہو گئی، اور کشتی والوں کو اللہ نے بچایا، آگے نسل یوں چل رہی، اللہ نے میرے اوپر ایسا احسان کیا۔ سارے نبی گن گن کے اپنے اپنے احسانات جو اللہ نے کیے ہیں یاد کرا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جب پہچان لیا کہ ہاں ہاں سب نے اپنا تعارف کرایا، تو فرمایا اچھا یہ ایک بستی کے لیے آیا، یہ بھی بستی کے لیے آیا، یہ قوم کے لیے آیا، یہ قبیلے کے لیے آیا۔ ارسلنی اللہ کافۃ للناس، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے ساری کائنات کے لیے مجھے پیغمبر بنایا۔ اس کو کہتے ہیں اخذنا منہم میثاقا غلیظا، ادھر بھی اللہ نے سچ کر دیا اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی اللہ نے سچ کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیوں لیا؟ یسأل الصادقین عن صدقہم، سچے لوگ کیونکہ اپنی سچائی پہ قائم ہوتے ہیں، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اپنی سچائی کو ذرا ظاہر کرو، تم نے کتنا کتنا عمل کیا، ان کی سچائی سامنے آئیں گی، تو جو سچ پہ عمل نہیں کرتے تھے جھوٹے دینا، ان کو عبرت ہو جائے گی، اوہ ہمارا مالے دار آگے نکل گیا، شہر والا آگے نکل گیا، وہ جی یہ بھی انسان تھا ہم سے آگے نکل گیا، سچ پہ قائم تھا آج اس کی بھی عزت ہوگی، ہم سچ پہ قائم نہ رہے ہماری ناکامی ہوگی۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، کافروں کے لیے جو سچ پہ قائم نہیں ہیں، جو وعدے پہ قائم نہیں ہیں، جو پیغمبر کی اطاعت پہ قائم نہیں ہیں، عذابًا، اللہ فرماتے ہیں عذاب دوں گا، علیمًا دکھ دینے والا۔ ہمارے استادوں نے مانا کیا دردناک، کیا مطلب ہے؟ لاٹھی کے ساتھ اگر میں چیز کو مارتا ہوں لاٹھی خود ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں دردناک سزا۔ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا جہنم خود چیخے گی۔ اے پروردگار میرے بیٹھا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما، اے اللہ سے میرا کبیرہ گناہ ہم سب کے معاف فرما، اے اللہ ظالموں کی شر سے ہماری حفاظت فرما، بے دینوں کی شر سے ہماری حفاظت فرما، جہلوں کی شر سے ہماری حفاظت فرما، حق کا فضل کا رحم کا فیصلہ فرما، حیا مانگتے ہیں نصیب فرما، عزت مانگتے ہیں نصیب فرما، جنت مانگتے ہیں نصیب فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما۔ سارے مرحومین کے لیے مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ سارے بیماروں کے لیے مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں، تیرے بندے جو ہوئے سب کو شفائیں کاملہ عاجلہ عطا فرما۔